اس نے اسلام کے ہدایات کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا اور اس کا راستہ روکنے کے لیے باطل مکر و فریب اور جھوٹ سے کام لیا. اگر ہم قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں 30 پاروں کے اندر بے شمار آیات ایسی مل جائیں گی جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہر ایک نبی کے دور میں دعوت اسلام کو روکنے کے لیے سازش ہوتی رہی ہے. اسلام کے خلاف اس منصوبے کوئی نئی اور انوکھی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر کئی شدت سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور پھر غزوہ بدر، تبوک اور احزاب کے معاہدے اور جنگیں اسی دوا کا ثبوت ہے. اور قرآن پاک کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اسلام کے خلاف 3 طاقتیں مل کر اسلام کی راہ روکنے کا کام کر رہی تھی. نمبر 1 مکہ اور آس پاس کے بت پرست. نمبر 2 اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی. نمبر 3 اہل کتاب کی امہ جن کے بارے میں کثیر سے آیات قرآن پاک میں موجود ہے. میرے بھائیوں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ حالات میں اسلام کا دباؤ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف سازش میں پوری دنیا کے ممالک کے بہت سے بے ضمیر حکمراں اور افراد بھی شامل ہو گئے ہیں. اور اس دور میں تمام باطل مذاہب اخوان کو یہ ڈر ہے کہ اگر اسلام کے سامنے بند نہ مانا جائے گا تو پوری دنیا یا اس کا زیادہ حصہ اسلام کے سائے میں آ جائے گا. کیونکہ موجودہ سائنٹیفک دور میں یہ ثابت کر جائے گی اگر انسانوں کو کوئی امن